اپنی بات چیت کو آگے بڑھا لے یا ایک ایسا کریڈیبل نظام وضع کرے جس کے ذریعے وہ ان کے بات چیت کے عمل پر ایک میز پر وہ بیٹھ سکیں. اس کے لیے انہوں نے جو پروفیسر ربانی تھا ان کو بھی آگے کیا ہوا تھا, اور اس کو جو اساسن تھے جو اس کے جو سوسائڈ بمبنگ ہوئی وہ بھی اس گاب میں ہو گئی کہ وہ اس کو ملتے تھے اور وہ یہی بتاتے تھے کہ طالبان شورا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور اس تعلقات کی بنا پر ہم آپ کے درمیان ایک قاصد کا کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک میز پر لائیں گے اور وہ کریں گے, اور بعد میں ان کو اڑا دیا. اسی طریقے سے پہلے ملا منصور ایک فیک طالبان کا ریپریزنٹیو تھا جنہوں نے نیٹو ہیڈ کوارٹر کو, کرزئی کو بھی اور امریکن کو بھی لاکھوں ڈالر ان سے لے لیے اور وہ فیک نکلا. تو ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کریڈیبل ایویڈنس سامنے نہیں آئے کہ کیا امریکہ طالبان شورا کے کسی اصلی طالب ان کے ہٹس جو ملا عمر کا شورا ہے اس تک پہنچ بھی سکے یا نہیں بات چیت کے. مرزا بلوچ کہتے ہیں جی طالبان نے برہان الدین ربانی کو قتل کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کو مذاکرات سے ہٹ کر اگر کوئی بھی سلوشن اختیار کیا جاتا ہے امریکہ یا کوئی اور تو وہ افغانستان میں ایون کہ کابل میں بھی پائیدار امن کا باعث نہیں بنے گا. اس مفروضے میں تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گا کیونکہ اس کا یہ ظاہری پہلو ہے, لیکن جو پیچھے نظر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں تھوڑے سے جو آپ نے پہلے بتایا اقتدار کی جنگ ہے. پروفیسر ربانی کے ہوتے ہوئے عبداللہ کا پوزیشن اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ یہ تاجک تھا اور یہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں اور یہ ایک ماڈریٹ ذہن کا آدمی تھا. تو ضروری ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی اتنی دال نہیں گلتی تھی. تو یہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ شاید اب عبداللہ کا قد بڑھ گیا اور ناردرن الائنس کو زیادہ سے مل گئی, اور اگر بعد میں ایک حکومت بنتی افغانستان میں تو اس میں عبداللہ فل فرنٹ پر ہوگا اور باقی تو ایک لیڈرشپ کو ہٹانے اور دوسرے کو لانے کا بھی ایک تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. اگر سمجھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ربانی کو ان کے اپنے دھڑے نے ہی راستے سے ہٹا دیا ہو, کیونکہ یہ بھی نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے کہ شمالی اتحاد میں بھی اقتدار کی جنگ جاری ہے. میں تو امریکہ کے اس تضاد سے خصوصی طور پر متفق نہیں ہوں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حقانی نیٹ ورک سے اور باقی طالبان سے رابطے ہیں اور ان کا بڑا گڈ ول ہے جو کہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اور انہوں نے ابھی تک ان کو ڈچ نہیں کیا ہے, اور آئیسائی ان کے ساتھ ایک لیول تک کوآپریشن اور وہ لنکس قائم کیے ہوئے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے اور امریکہ بات چیت کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو وہ پاکستان کے گڈ آفیسز کو کیوں استعمال نہیں کر رہا ہے جو ان کا اتحادی ہے, اور اس اتحاد سے اور ان کے جو مقاصد ہے وہ کیوں پورے نہیں کر رہا ہے, جبکہ اس پر الٹا ان تعلقات کا الزام لگا رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ اس نیٹ ورک کو ڈسمنٹل کریں اور اس کے خلاف جنگ کریں. تو ان دونوں چیزوں میں مجھے امریکہ کے پالیسی میں تضاد نظر آتا ہے. بات چیت میں الگ طریقے سے کرنا چاہتا ہے جس سے اپنی بات منوانی ہے. انہوں مرزا بلوچ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ادارے ایک مضبوط موقف کے ساتھ امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں, مگر پبلک میں اس کو حمایت نہیں مل رہی, یا مختلف طور طریقے سے جو پبلک میں اوپینین میکر ہیں جس طرح کے پولیٹیشین ہیں وہ آگے نہیں بڑھ رہے. یقینی یہ تو حالت جنگ ہے, اور حالت جنگ میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے یا جو فوج ہوتی ہے وہ فور فرنٹ پر ہوتا ہے, اور ان کے بھی جو آ رہے ہیں تو نارملی ان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف آتا ہے یا ان کے ڈیفنس سیکرٹری آتا ہے یا ان کے افغانستان میں جو ان کے وہ ہے کمانڈر ہے ایس ایف کے وہ آتے ہیں, ناٹو کے کمانڈرز آتے ہیں. اب بھی جو میٹنگ ہوئی تو وہاں پر بھی اسپین میں بھی نیٹو کے کمانڈرز آئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کا مولن بھی آیا, جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی آیا ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ حالت جنگ میں تو بات چیت یا جو دباؤ کا پہلو ہوتا ہے وہ فوج اور ملٹری انسٹرومنٹ کو نارملی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک فاش غلطی بھی ہے کیونکہ اگر ہم نے مسئلے اسپائی چیف تک چھوڑ دیے یا ملٹری ہیڈز تک چھوڑ دیے تو یہ تو ملٹری اسٹریٹجی کو آگے بڑھاتے ہیں.
पॉलिसी तो गवर्नमेंट्स की होती है और गवर्नमेंट के पॉलिसीज एमनेट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट से, नेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव से। तो नेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉलिसी बनती है उसके लिए फिर स्ट्रेटजी जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट अगर जरूरत पड़ती है तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उसको इस्तेमाल किया ये बात तो तय है कि आपके बिल में होगी कि जो जंगें हैं वो हम जो फौजें नहीं लड़ती बल्कि अवाम लड़ते हैं, तो क्यों नहीं अवाम इस जंग में भरपूर अंदाज में जो है वो अपनी जो सपोर्ट है वो शो कर रहे हैं? यकीनन इसके जो पहला मोर्चा है वो आपका फॉरेन ऑफिस है, जो कि डिप्लोमेसी होती है ना, वो सबसे पहले अपनी जंग लड़ती है, एक्सटीरियर मैनूवर जो करते हैं, अपना इतिहादी पैदा करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने दोस्त ज़्यादा करते हैं, अपने दुश्मन कम करते हैं। दूसरे तौर पर आ जाते हैं कि आपका मीडिया है और मीडिया हुकूमत उसको एक पॉलिसी देती है, एक स्ट्रेटजी देती है। और तीसरी बात आ जाती है जो कौम की आवाज़ है उस आवाज़ को पार्लियामेंट के ज़रिए हर ऐवान में वो पहुंचाते हैं और वो उनकी कौम की स्ट्रेंथ होती है। मैंने तो ये सुना है कि जब उसके सामने कैरी जब आया था और उसके सामने करारदाद हमारे नेशनल असेंबली का रखा गया तो उसने भाड़े बगैर उसको एक साइड पर रख लिया। तो क्या वो सेनेट के करारदाद को इस किस्म की ट्रीटमेंट देते हैं? फिर साहब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। नाज़रीन, बेड़ी साहब का ये कहना है कि अफगानिस्तान में जो पेचीदा सूरत हाल है इससे पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। अमरीका एक नुक्ता नज़र के मुताबिक ताहाल जो मारूजी हक़ाइक़ है उनको नज़रअंदाज कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की जो सूरतें हैं वो पैदा करनी चाहिए, मगर बाज़ नागुज़ीर मसाइल की वजह से हमें वो नज़र नहीं आ रही जिसका खुमियाजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं। हमारे प्रोग्राम जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे।